اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں، اور باب خامس میں گویا کہ ہم اڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، حذف میں، اور تھوڑی بہت سستی بھی ہو گئی ہے کہ کم ایک صفحے سے زیادہ نہیں پڑھتے، حالانکہ بحث آسان ہے، ہم 2 صفحے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بہرحال آج بھی میں نے 1 صفحے کو ہی دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خلاصہ سننا چاہیں تو 2 سے 4 جملوں میں، کہ اگر کوئی ایسا جملہ ہو جس میں ایک لفظ حذف ہے، آیا مبتدا کو حذف مانے یا خبر کو حذف مانے؟ کیونکہ وہی دونوں ہوں گے محذوف، ان میں سے کوئی اور نہیں ہوگا۔ آگے پھر چل کے اور بھی پڑھیں گے، لیکن آج کے درس میں یہ ہے کہ بھائی محذوف تو ایک ہے، لیکن وہاں پر مبتدا کو ہم محذوف مانیں یا وہاں پر جو ہے کیا ہے ہم خبر کو محذوف مانیں۔ پہلے انہوں نے 2 نحویوں کے نام لیے ہیں۔ ایک نحوی صاحب کا نام ہے واسطی۔ وہ واسطی صاحب کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے کیا ہے جناب مبتدا کو محذوف مانیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ کیوں بھائی؟ دلیل، بغیر دلیل کے ہم بات نہیں مانیں گے۔ فرماتے ہیں خبر متم الفائدہ، فائدے کو کمپلیٹ کرنے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یوں سمجھے پورے فائدے کا جو ہے نا وہ محور خبر ہوتی ہے، اس لیے خبر کو ہم حذف نہیں مانیں گے، مبتدا کو محذوف مانیں گے۔ اور اس کے بعد جو کیا ہے جناب عبدی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خبر کو محذوف مانیں گے، ٹھیک ہے۔ بھائی کیوں خبر کو محذوف مانیں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ خبر جملے کے آخر میں ہوتی ہے، مبتدا ابتدا میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اواخر کو حذف کرنا آسان ہے ابتدا کے نسبت، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 نظرے ہو گئے۔ اب مصنف صاحب ان دونوں میں سے کسی کی حمایت نہیں کرتے، نقل قولین کیا ہے لیکن خود حمایت نہیں کرتے۔ حمایت نہ کرنا اور نقل قولین کرنا گویا کہ یہ ایک قسم کے توقف کی علامت ہے، کہ یعنی مصنف صاحب جو کہ وہ متوقف ہیں، وہ کسی ایک نظریے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ کہتے ہیں جی ہاں، کتاب والی ہی مثال ہم دیتے ہیں تاکہ کتاب کے حل کرنے میں آسانی ہو۔ فصبر جمیل، یا یوں کہ فہذا صبر جمیل، اگر ہذا کہیں تو پھر جو کیا ہے مبتدا محذوف ہے، یا پھر آپ یوں کہیں کہ صبر جمیل، مثلا جو کیا ہے احلا، بھائی اچھا صبر زیادہ میٹھا ہے، یا اس قسم کے الفاظ کو، تو پھر صبر جمیل کو مبتدا مانیں گے تو پھر خبر کو ہم محذوف مانیں گے۔ پھر آپ اعتراض کریں کہ صبر تو صحیح نکرہ ہے، نکرہ مبتدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نکرے کی صفت لائی جائے تو ہو سکتا ہے، بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر جملے میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو دلالت کرے کہ یہاں سے مبتدا حذف یا خبر، پھر تو قرینے کے مطابق ہی مانیں گے، پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں نعم رجل زید، اس کی 2 ترکیبیں ہمیں بتائی گئی تھیں اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ ایک ترکیب یہ تھی کہ زید مبتدا مؤخر ہے، نعم رجل خبر مقدم۔ اگر یہ ترکیب مانے پھر تو کوئی چیز محذوف ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ اس ترکیب کو مانتے ہیں کہ یہ 2 جملے ہیں، نعم رجل ایک جملہ فعل و فاعل جملہ مکمل، اور زید والا بعد میں دوسرا جملہ، ٹھیک ہے، تو پھر کہتے ہیں وہاں بہتر ہے کہ آپ مبتدا کو محذوف مانیں۔ کیوں مبتدا کو محذوف مانیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ خبر کو وہاں پر حذف کیا جاتا ہے یا خبر کا کوئی صد مسد ہو، ٹھیک ہے، کوئی چیز ایسی ہو سکے جو خبر کی جگہ پر جانشین ہو سکے۔ یہاں پر زید میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو خبر کی جانشین ہو سکے، لہذا ہم خبر کو حذف نہیں کریں گے بلکہ خود زید کو خبر مانیں گے اور مبتدا کو محذوف کریں گے۔ نعم رجل ہو زید، وہ مبتدا ہے جو کہ تقدیر میں ہے۔ اس کے بعد پھر جناب بہت سارے نحویوں کی جو مولا امیر کے ایک جملے کے بارے میں جو کیا ہے وہ اور نظریں بیان کرتے ہیں کہ
کہ وہاں پر نحوی کہتے ہیں مبتدا کو بھی حذف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی محذوف جو ہے وہ مبتدا مانے تو بھی ہو سکتا ہے، خبر کو بھی ماننا چاہے تو ہو سکتا ہے، صرف جب اس کا اظہار کریں گے۔ اگر مبتدا کو تقدیر میں آپ مانتے تو پہلے مبتدا کا لفظ لیں گے، اس کے بعد یہ جملہ، اور اگر خبر کو آپ محذوف مانتے ہیں تو پہلے یہ جملہ لیں گے، اس کے بعد جو ہے کہ وہ آپ خبر کا بیان کریں گے۔ بات واضح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا دار الامر، جب ہماری بات گردش کرے، گھومے پھرے، کس میں؟ بین کون المحذوف مبتدأ، کہ جو چیز حذف کی گئی ہے کیا وہ مبتدا ہے، وہ کون ہی خبر، یا وہ چیز خبر ہے، یعنی دونوں کی گنجائش ہے، فَأَيُّهُمَا أَوْلَى، تو پھر ان دونوں میں سے کس کو محذوف مانے جو بہتر ہوگا؟ قال الواسطی، واسطی صاحب نے کہا ہے الاولا نہیں پڑھیں گے بھائی، الاولا، بہتر ہے کون المحذوف مبتدأ، ہم محذوف کس کو مانے؟ مبتدا کو مانے، کیوں؟ لأن الخبر محط الفائدہ، اس لیے کہ خبر فائدے کے نازل ہونے کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، محور ہوتا ہے کس کا؟ فائدے کا۔ وقال العبدی، یہ لگتا ہے نئے نحوی ہیں، پہلے جو کتابیں ہم نے ہدایت سمجھے میں ان میں ان کا نام نہیں سنا۔ عبدی صاحب کہتے ہیں الاولا کون المحذوف الخبر، بھائی محذوف کیا ہوگا؟ خبر ہوگا، کیوں؟ لأن تجوز فی اواخر الجملۃ، تجاوز ہوتا تو بہت ہی آسان تھا، یعنی تجاوز کرنا یعنی گڑبڑ کرنا، ٹھیک ہے، یا تجاوز یعنی مجاز گوئی کرنا، کیونکہ اصل کسی کو حذف تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جملے کے اواخر میں اسہل، سہل نہیں کہا، ابتدا میں بھی سہل ہو سکتے ہیں، اصل زیادہ آسان ہوتی ہیں۔ نقل القولین ابن ایاز، یہ بھی نئے نحوی ہو گئے ہمارے لیے، ان دونوں قولوں کو، واسطی اور عبدی کے قول کو کس نے نقل کیا ہے؟ ابن ایاز نے۔ ومثال المسألۃ، اس مسئلے کی بھائی کوئی مثال تو دے، کہتے ہیں فصبر جمیل، اے شأنی صبر جمیل، یعنی اگر ایسے کہیں کہ گویا کہ مبتدا کو ہم نے محذوف مانا، شأنی کو، ٹھیک ہے، اور صبر جمیل امثل من غیرہ، امثل کو یہاں آپ جو ہے کیا ہے جناب بہتر تر مانے، صبر جمیل زیادہ بہتر ہے من غیرہ، اس صبر سے جو جمیل نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر امثلوں کو اگر مانیں گے یعنی آپ خبر کو محذوف مان رہے ہیں، اور اگر شانی کو مانیں گے یعنی آپ مبتدا کو مان رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَزَ، اگر پیش آ جائے ما کوئی ایسا کرینہ یوجب تعیین، جو سبب بنتا ہے کہ معین کر دے کہ یہاں پر مبتدا محذوف ہے یا خبر، اُمِلَ بِهِ، بہی کی ضمیر جائے گی ماں کی طرف، ماں سے اگر جو مراد کرینہ ہے یعنی اس پر عمل کیا جائے گا، کما فی، جیسے اس مثال میں نعم رجل زید، ٹھیک ہے، علی القول، اس قول کی بنا پر بأنہما جملتان، تقدیر میں تب مانیں گے جب اس کو ہم دو جملے مانیں، اگر ہم اس کو ایک ہی جملہ مانتے ہیں، زید مبتدا مؤخر و خبر، پھر تو کوئی چیز حذف ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ اذ لا یحذف الخبر وجوبا، اس لیے کہ خبر کو حذف کرنا واجب نہیں ہے سوائے ایک صورت کی، الا اذا صد شیء مسد الخبر، جب کوئی چیز خبر کی جگہ پر آ جائے تو اس وقت خبر کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ ومثلہ، کہتے ہیں نعم والے جملے کی طرح، یا کہتے ہیں جملے کی طرف آپ مثلہ کی ضمیر نہیں پلٹائیں، بھائی مثلہ یعنی اوپر والی مثال کی طرح، حبذا زیدون، اگر آپ حبذا زیدون کو دو جملے مانتے ہیں، حبہ فعل، زا اس کا فاعل، پھر زید جو ہے کیا ہے، اس کے بھی ہم کیا کریں گے، خبر کو حذف نہیں مان سکتے، کیونکہ خبر کو تب حذف مانیں گے جب صد مسد ہو، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اذا حمل علی الحذف، جب حبذا والے اس مثال کو حمل کیا جائے کس پر؟ حذف پر۔ وجزم کثیر من النحویین، بہت سے نحویوں نے جزم اور یقین کر لیا ہے فی نحو قول امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، صرف اس قول میں نہیں بلکہ مولا امیر کے اس قول جیسے جو دوسرے بھی اقوال ہوں گے،
فلعمری یعنی قسم کھا رہا ہے، لقد فوق لکم سہم الوعید، مثلا فوق لکم تمہارے لیے اس نے فوقیت دی ہے ڈانٹنے والے حصے کی، وعد فی الخیر والایعاد فی الشر، جس کو ہم دھمکانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَيْمَ اللَّهِ، ظاہراً تو ایم اللہ ہونا چاہیے، خدا کی قسم لَأَنصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ، میں مظلوم کو ظالم سے انصاف دلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اوپر فلعمری کہ آگے پیچھے کسی کو تقدیر میں رکھنا ہوگا، اور نیچے ایم اللہ کے بعد بِأَنَّ الْمَحْذُوفَ الْخَبَرِ، بھائی یہاں پر جو کہا ہے خبر محذوف ہے، یعنی فلعمری اقسم، میں اپنے عمر کی قسم کھاتا ہوں، ایم اللہ قسمی مثلا اس قسم کے۔ وجوز ابن عصفور کون المحذوف المبتدأ، اور ابن عصفور نے کہا نہیں یہاں یہ جو لفظ موجود ہے ان کو خبر مانے اور مبتدا کو محذوف مانے، وَلِذَالِكَ، اسی بات کی وجہ سے، کون سی بات کی وجہ سے کہ وہ مبتدا کو محذوف مانتا ہے، لم یعد ہو، اس نے نہیں شمار کیا اس مثال کو، فی ما ان موارد میں یجب فیہ حذف الخبر، جن میں خبر کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے، کیوں؟ لعدم تعین حذف الخبر عندہ، اس لیے کہ خبر کا حذف کرنا معین نہیں ہے عندہ ابن عصفور کے نزدیک، لذالک، اسی صد مسد والی چیز کی وجہ سے، یا اسی عدم وجوب کی وجہ سے۔ قال فی النحو ایمن اللہ لافعلن، کہا ہے ابن عصفور نے اس مثال میں، وتقدیر اما قسمی، ٹھیک ہے، یعنی قسمی مبتدا محذوف، ایمن اللہ اس کی خبر، یا ایمن اللہ قسم لی، یا آپ اس طریقے سے کریں، ٹھیک ہے۔ تو انتہا جناب کس کی گفتگو ختم ہو گئی؟ ابن عصفور کی ظاہراً ختم ہو گئی۔ وَلَوْ قُدِّرَتْ أَيْمُنُ اللَّهِ قَسَمِ لَمْ يَمْتَنِ، لیکن اگر آپ یہاں پر خبر کو بھی تقدیر میں رکھیں، ابن عصفور کی تو بات ختم ہو گئی نا، مصنف کہتے ہیں لم یمتنع، تو خبر کو بھی حذف رکھنے میں کوئی امتناع اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ اذ المعرفۃ المتأخرۃ عن معرفۃ، جب جملے میں دو معرفے آئیں، ایک معرفہ وہ ہو جو بعد میں آیا ہے، دوسرا معرفہ وہ ہے جو پہلے آیا ہے، یہ جو وہ کون حال خبر، پھر واجب ہے کہ اس متأخرہ کو آپ کیا مانیں؟ خبر مانیں، علی صحیح قول صحیح کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں ایمن اللہ بھی اضافت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ معرفہ، ٹھیک ہے۔ قسمی بھی اضافت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ معرفہ، تو کہتے ہیں قسمی کو خبر ماننا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔